السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں 20 ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ بھی بہت ہی زیادہ مزیدار اور یمی ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے ہوئے ایما کے قدم تیز تھے، مگر احران کے دل پر بوجھ جسے ہر لمحے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ قدم بھی۔ وہ لوگ واپس گاڑی تک پہنچے، دونوں پیچھے ہی بیٹھی، جبکہ ایما نے باہر کا موسم دیکھتے ہیرا کی طرف گردن پھیرے اسمائل دی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ بار بار گردن ہلاتے ہوئے ایما کو دیکھتا، اس کی ہلکی سی مردانہ جھلک بھی ایما کی تیز نظروں میں نہ آ جائے۔ گاڑی کے شیشے پر بارش کی پہلی بوند گری تو ایما خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ ہیرا دیکھو نا، بارش شروع ہو گئی، مجھے بارش بہت پسند ہے۔ وہ بچپن کی طرح کھڑکی کھول کر ہاتھ باہر نکال بیٹھی۔ امیر احران نے لب بھینچ لیے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ روک دے، کہہ دے بارش میں بھیگنے سے بیمار ہو جاؤ گی اور میں تمہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا، مگر ہیرا کے پردے میں اس کی یہ فکر ناجائز تھی۔ آپ کو پرجوش دیکھ کر اچھا لگا، شکر ہے آپ کا اندر زندہ ہے، وہ سنبھلتے لہجے میں بولا۔ ایما نے اپنی ہتھیلی پر گری بوندوں کو دیکھا اور پھر پلٹ کر اس کی سبز آنکھوں میں نظریں گاڑ دیں۔ اندر مر رہا تھا لیکن مرا نہیں، تم بر وقت مل گئی مجھے۔ وہ بوندیں اس نے احران پر پھینک دیں تو امیر احران کو اس کی شرارتیں مبہوت کر گئیں۔ یہ تو جناب نے واٹر پروف ہائی کوالٹی میک اپ سے اپنے مردانہ حسن پر زنانہ کی تہ چڑھائی تھی، ورنہ اتنی گلاس سکن نہ دکھائی دیتی اور فیشل ہیئرز کی نیلاہٹ سے ایما جان جاتی وہ مرد ہے۔ بوندیں صاف کرتے وہ مسکرایا، جبکہ گیٹ اپ میں لوازمات بھی جناب نے پورے عورت والے پہن رکھے تھے۔ تبھی تو ایما کو ابھی تک شک نہ ہوا، اور اللہ بھلا کرے عبایا اور حجاب بنانے والوں کا، جنہوں نے مزید امیر صاحب کی عزت رکھ لی تھی۔ تمہیں پسند ہے بارش ہیرا؟ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ہلکی بارش میں پیدل واک کی، کبھی تیز بارش میں دونوں ہاتھ پکڑ کر بھیگی ہو؟ وہ بھرپور انداز میں ہیرا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے مسکراہٹ تراشی اور کھڑکی سے باہر بارش میں بھیگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، لیکن خواہش ضرور کی ہے۔ وہ اسے کھویا دیکھ کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی تو امیر احران نے کرنٹ سا اپنے اندر اترتا محسوس کیا، جب وہ ہیرا کی بازو سے لپٹ کر اسے اداس آنکھوں سے دیکھتی ملی۔ دفع کرو اسے، تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گی۔ کپل صرف مرد عورت کا یا میاں بیوی کا تھوڑی ہوتا ہے، کپلز تو دوستوں کے بھی ہوتے ہیں، سہیلیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس کی اداسی سے متاثر ہوئی تھی، اور ہیرا بنے امیر احران نے کتنی دیر بس ایما کو دیکھا، لیکن چہرے پر اس نے محض ایک ہلکی سی خاموش مسکراہٹ سجا دی۔ ایسا ضرور ہوگا، لیکن وہ بارش آج نہیں ہے، اوکے نا؟ آپ کو زکام ہو سکتا ہے، سردی لگ سکتی ہے، ابھی آپ کی ول پاور کمزور ہے، تو یہ ہم تب کریں گی جب آپ اس فیز سے پوری باہر آ جائیں گی۔ ہیرا نے اسے نرمی سے کسی اگلی برسات کی امید سے باندھا اور ایما نور بند گئی۔ اوکے، جیسا تم کہو، ایما نے مسکرا کر کہا اور اس کی بازو سے لگ گئی۔ تمہاری بازو بھی تمہاری طرح مضبوط ہے، میں اس سے لٹک کر جھولے بھی لے سکتی ہوں۔ وہ بازو کو محسوس کر رہی تھی، تبھی سے احران کی بازو تھوڑی وینی اور ٹائٹ لگی، جبکہ بیچارہ کتنی ہی ڈھیلی چھوڑ دیتا، اس کی سختی کو ملائمت میں بدلنا ناممکن تھا۔ لیکن بہرحال وہ ایما سے بھی محتاط رہی، یہی سوچتے ان کا باقی سفر کٹا۔ وہ نگہبان جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، ساتھ یمانے کو بھی ساری تفصیل بتا رہی تھی کہ امیر احران یوسف زئی ہی اس کی اماں جان کا بیٹا ہے۔ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے میری جان۔ یمانے اس سے دگنی خوش تھیں، اور یہ خبر گل کو بھی پتا تھی، ابھی بس یہی تین اس سیکرٹ کو جانتی تھی۔ تحفہ نہیں دادی سائیں، اللہ نے میری خورے کو حوصلہ بھیجا ہے۔ کیا وہ بہت ہینڈسم ہے خورے؟ نام تو بہت بڑا ہے، آپ ملی ہیں اپنے لالا سے؟ گل جو اس کے بال بنا کر پرجوش ہو رہی تھی، سوالوں کی بھرمار کر دی، جس پر یمانے بھی درد سے ذرا نکل کر مسکرائیں۔ حالانکہ بابا سے ملنے کے بعد اسے عجیب دل میں درد ہو رہا تھا۔ ہاں ملی ہوں، بظاہر تو بہت وجیح اور ہینڈسم ہے، تب پتہ نہیں تھا لالا ہیں تو اتنا غور نہیں کر سکی، لیکن وہ جلد واپس آئیں گے، پھر میں ان کو بتاؤں گی کہ وہ اماں جان کے بیٹے ہیں۔ یشما نے دونوں کو تفصیل دی۔ گل نے اس کے بال کیچر میں مقید کیے تھے، آگے سے دونوں طرف سے بال اٹھا کر رول کر کے سٹائل سا بنا دیا تھا،
اور یمانِ کاؤچ پر بیٹھی تسبیح پکڑے پل پل یشما کی آسانی مانگتی ہوئی ان دو کو دیکھ رہی تھی۔ اف میں بہت خوش ہوں، وہ میری حورے کو ہر ظالم سے بچا لیں بس۔ جاسم سائیں بھی آپ کے ہلاک سے زیادہ دن نہیں بچیں گے، اسیر ہو جائیں گے آپ کے۔ کل نے اس کے بال بنائے اور چہک کر اس کے قدموں میں بیٹھی شرٹ کی بازو کی ڈوریاں باندھنے لگی۔ وہ سمپل سے جوڑے میں ملبوس تھی، پر اس سوٹ کی بازو پر ڈوریوں کا ڈیزائن تھا جو گل کے اسرار پر ہی یشما نے بنوایا تھا۔ لیکن یہ ڈوریاں باندھنے کا کام بھی گل کرتی تھی کیونکہ یشما کو یہ الجھن لگتا۔ تمہاری معصوم دعائیں چاہیے۔ یمانے کا دھیان رکھنا، یمانے آپ دیر تک مت جاگیے گا، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ گل کی گال انسیت سے تھپکائے یشما اپنی چادر اٹھا کر سر پر اوڑھے یمانے کے پاس آ رکی، جنہوں نے تسبیح مکمل کرے یشما پر پھونکا۔ ٹھیک ہے میری جان، پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا اس کے بارے میسج کر کے بتا دینا مجھے، اور زیادہ دیر نہ کرنا۔ یشما نے فرما برداری سے سر ہلائے، یمانے سے ماتھے پر بوسہ لیا اور گل کے ہمراہ کمرے سے نکلی۔ یمانے بھی پیچھے ہی چلی آئیں کیونکہ ڈنر لگ چکا تھا۔ گل نے یشما کو باہر گاڑی تک چھوڑا۔ آپ پلیز کھانا کھا لیجیے گا، میں نے پیک کر دیا۔ گل نے ٹفن اس کی گاڑی کی بیک سیٹ رکھے یشما کو یاد دلایا۔ میں لے لیتی وہیں سے میری جان۔ یشما کو اس کی اتنی فکر پر شرمندگی ہوئی۔ گھر میں آپ کے فیورٹ کڑی چاول بنے ہیں، تبھی آج باہر سے چھٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ گل نے اسے پیار سے تاکید کی اور یشما کے سر ہلاتے ہی وہ واپس پڑی۔ تبھی یشما نے فون کال پر بیگ سے فون نکالا، کال زہرا کی تھی۔ میم پوسٹ مارٹم کے ساتھ ندا کی میٹرنل اٹاپسی بھی کی گئی ہے۔ یشما نے گہرا سانس لیے سنا کیونکہ اس کے سارے ڈر سچ ثابت ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو حاملہ عورتوں کی ہی جاتی ہے نا زہرا؟ یشما کا گلا یہ پوچھتے رندا۔ جی میم، بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ کچھ ہفتے کی حاملہ تھی۔ مجھے لگتا ہے جب اسے یہ پتہ چلا تو اس نے اپنی نس کاٹ لی، لیکن اگر یہ اس کی مرضی سے ہوتا تو وہ کسی بھی طرح بچے کا بچاؤ کرتی۔ آئی تھنک یہ ریپ کیس ہے۔ زہرا کے اندازے ابھی وہ سچ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں پوری تحقیق کرنا چاہتی تھی، اس بچے کے بارے کہ وہ بچہ کس کا تھا، کون ندا کی خودکشی کا سبب تھا۔ اس روز جس طرح ایران آفریدی نے ایما کو بھاگ جانے کا مشورہ دیا، اس سے یہی لگ رہا تھا وہ بھی اس بچے کے بارے جان چکا تھا اور جان چھڑوا کر ایما یعنی دوسری شکار کے ساتھ منظر عام سے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن ایما اس کے چکر میں آنے سے بچ گئی اور وہ بے موت مارا گیا۔ رپورٹس میں بچے کے بارے کچھ لکھا ہے زہرا؟ بہت دیر بعد یشما کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ زہرا نے رپورٹ کو بغور دیکھا۔ جی سیمپل ہیں اس کے ڈی این اے کے، اس کے بایولوجیکل فادر کا ڈی این اے میچ کروایا جا سکتا ہے۔ زہرا نے مزید بتایا تو یشما گاڑی میں سوار ہوئی، شدید غمزدہ تھی۔ ضروری نہیں یہ ریپ کیس ہو، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے دو لوگوں کا راضی اور رضا والا گناہ ہو اور بچہ بدنامی سمجھا گیا ہو اور ندا نے بدحواس ہو کر جان لے لی اپنی، لیکن پھر بھی یہ مشکل ہے کہ کوئی اپنی جان بڑی اذیت کے مقام پر ہی لینے کا سوچتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے باپ کا پتہ لگوانا ہے ہمیں۔ احران افریدی کا ٹوتھ برش اور ہیئر برش جس میں کچھ بال ہیں ملا رہی ہوں، فورنسک ٹیم کو جانے مت دینا ابھی۔ یشما نے اس سے تاکید کی اور پھر رابطہ توڑ کر فون اپنی دوسری طرف رکھے بیگ میں ڈالا اور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر کس لیے۔ اتنے برے ثابت مت ہوئیے گا لالا، میں آپ سے بھی بہت پیار کرتی تھی، مجھے اس پیار پر افسوس مت دلائیے گا۔ اللہ پلیز میری مدد کریں۔ وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن بہرحال اس نے گاڑی سٹارٹ کی تاکہ نگہبان پہنچ کر باقی معاملات کا جائزہ لے سکے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن بر وقت ہاسپٹل آنے کی وجہ سے شاید اسے محفوظ کر لیا جائے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا، چاچو سے وہ سچائی کو لے کر ناراض تھا، پر اس وقت ان کی حالت پر رحم کھانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ وہ اس وقت ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ آپ کو ہمت کرنی ہے، اسے سب بتائیں تاکہ وہ اپنے لیے فیصلہ لے۔ جاسم کا دل جوئی کرنے کا اثر یہ تھا کہ شازیل بہت حوصلے میں تھے، جبکہ اسی وقت جاسم کے فون پر لالے کی کال آتی دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف آزردگی سے دیکھا۔ اسے بتایا تھا ہرمل ٹھیک ہے، لیکن اس کی تڑپ دیکھیں، اسے سکون نہیں آ رہا، ورنہ وہ کالز کرنے میں بہت برا ہے۔ میسج کر دیتا ہے پر کالز اسے مشکل لگتی ہیں۔ مجھ تک سے بات کرنی چھوڑ دی ہے اس نے کچھ سالوں سے۔ جاسم کی آواز زخمی تھی، لہجہ دہک رہا تھا، جبکہ شازیل اس وقت احساس جرم کا شکار خاموش تھے۔
درد اندر ہی اندر نوکیلے کانٹے کی طرح ان کو چھیل رہا تھا۔ میں اسے یقین دلا کر آتا ہوں، یہ بتایا کہ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ہرمل کا تو یہاں آ کر میری گردن دبا دے گا۔ جاسم نے ذرا اجازت لی اور کال اٹھائے، چاچو کے سر ہلاتے ہی ذرا کوریڈور کی کنارے تک آیا۔ کال کیسی کی لالے؟ کیا چین نہیں آ رہا تجھے؟ جاسم نے کال پک کی جہاں وہ لان میں مضطرب سا کب سے چکر کاٹ رہا تھا۔ نہ جانے آج اس شخص نے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے، ابھی بھی ایک ہاتھ میں پکڑا تھا جس سے دھواں اٹھ کر ولی کے چہرے کو دھندلا رہا تھا۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے جاسم، میں تمہیں کال بہت بے بس ہو کر ہی کرتا ہوں کیونکہ تم سے اس کا پوچھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ ٹھیک سے، میرا دل کٹ رہا ہے، جھوٹ نہ بولنا۔ وہ ولی کی آواز میں ہلکورتی وحشت بھام کر مزید رنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے وہ لالے، پرسکون ہو جاؤ، جاسم نے آواز میں بھرپور یقین ملاتے سمجھایا۔ اگر جھوٹ بولا تو بہت سخت انجام ہوگا اس کا جاسم۔ اس کا جاسم؟ ولی نے اپنے لہجے کو ہر ممکنہ سخت رکھا۔ انجام سے مجھے مت ڈراؤ، میں سب داؤ پر لگا کر چلتا ہوں لالے۔ جاسم کے لہجے میں خفیف سی گرمائش تھی اور ولی جانتا تھا ہرمل سے عشق کے بعد وہ جاسم کو توجہ نہیں دے سکا۔ حالانکہ جب ولی کی ماں مری تھی تو جاسم نے اسے بچوں کی طرح سنبھالا، لیکن پھر وقت گزرا تو جاسم کو ولی نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جاسم کو اس کی پرواہ چاہیے، وہ دوست چاہیے تھا، لیکن وہ بس ہرمل کی بات کرتا جو جاسم سننا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی وقت کے ساتھ دونوں میں بہت دوریاں آ گئی۔ مجھے پتا ہے میں اچھا دوست نہیں بن سکا تمہارا جاسم۔ ولی کو دکھ تھا اس بات کا، پر جاسم اذیت سے مسکرایا۔ جب اسے دوست کی ضرورت تھی تب کوئی بچہ اس سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ پھر 7 سال پہلے ولی ملا، لیکن مقدر نے وہ بھی جاسم کا رہنے نہ دیا۔ اٹس اوکے لالے، اچھا عاشق بن سکتا ہے انسان یا اچھا دوست، تم نے وہی چنا جو تمہیں اپنے لیے بہتر لگا۔ میرا کیا ہے، مجھے تو ہمیشہ سے دوست کی عادت نہیں تھی، پھر بھی کچھ دن تم نے اہمیت دی تھی مجھے بھی، ساری اسی کا مقروض ہوں آج تک۔ خیر آرام سے سو جاؤ، وہ ٹھیک ہے۔ جاسم نے مسکرا کر اس کا یہ گرد جو جاگا تھا اسے تھپکی دے کر سلا دیا، اور ولی نے اس پر یقین کر کے رابطہ توڑ تو دیا، پر جاسم کے لہجے کی تکلیف ولی کو دگنا درد میں جھونک گئی، جبکہ جاسم اس کو بھی شازیل کی غلطیوں میں دھکیل چکا تھا۔ نہ ہرمل ایسی ہوتی، نہ ولی و خواب عشق میں ڈوب کر صرف محبوب کا ہوتا۔ جاسم نے اسے پھر بھی آج تک اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جاسم کا دل تھا کہ اتنے بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا، پر نہ دوست کا لا تعلق ہونا بھلانے والے غموں میں شمار نہیں ہوتا۔ جب تمہیں ضرورت تھی میں تمہارا سایہ، چھاؤں اور آسمان سب بن گیا تھا ولی، لیکن ان گزرے 6-7 سالوں میں تم بس ہرمل کی ولی نظر آئے مجھے، میرے دوست نہیں، اور میں تم سے اس کی شکایت بھی نہیں کر سکا، اور شاید آگے بھی نہ کر سکوں۔ جاسم نے اپنی بھیگتی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں اور واپس چاچو کی جانب چلا گیا تاکہ انہیں حوصلہ دے، اور ولی کو اب بھی سکون نہ آیا۔ کیا چیز تکلیف دے رہی ہے آپ کو سائیں؟ جب ہرمل کی حیثیت جان چکے ہیں۔ دلاور اسے یوں رات کو ایسے ٹہلتا اور سگریٹ پی کر پھیپھڑوں کو جلاتا مزید نہ سہ سکا تو باہر ہی چلا آیا۔ ولی کے کندھوں پر اس نے مردانہ شال لپیٹ کر جیسے سوال کیا، اور سوال کرتے اس کی آواز دب گئی۔ ہرمل کی وجہ سے میں نے جاسم کو نظر انداز کیا دلاور، وہ میرا اکلوتا دوست ہے، مجھے بھی کوئی دوست نہیں بناتا تھا۔ جب اماں جان کی وفات ہوئی وہ کئی دن میرے گھر میں میرے ساتھ رہا، مجھے ہنساتا رہا، میرے لیے کچن میں گھس کر کھانے بناتا رہا، ہاتھ تک جلا لیا اس نے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں اماں کی موت کے دکھ سے اس کی وجہ سے نکلا تو غلط نہیں ہوگا۔ پھر جب میں ہرمل سے محبت کر بیٹھا، اسے جاسم کی بہن سمجھ کر، اور جب جانا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے، میرے اندر گھٹن بھر گئی جاسم کے لیے۔ میں احسان فراموشی نہیں چاہتا تھا، پر میرا لہجہ اس کے ساتھ اکھڑنے لگتا۔ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں جاسم کو اپنے رویے سے تکلیف دیتا، اپنی بے بسی اس پر اگلتا، اور وہ چپ چاپ مجھے سنتا اور گلے لگا کر کہتا، لالے ہرمل تمہاری ہے، میں نے بس تمہارے لیے سنبھالا ہے، یہ سمجھو۔ تب اس کی کوئی تسلی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر جب ہرمل نے اپنے ناجائز ہونے کی وجہ سے مجھے دھتکارا تو مجھے اس میں بھی جاسم کا قصور دکھائی دیا۔ میں اتنا نیگیٹو ہو گیا تھا دلاور، میری ذات زخم ہو گئی تھی۔ اس شخص نے پھر بھی ہر بار میری دی اذیت سہ کر مجھے گلے لگایا اور یہی کیا، لالے وہ تمہاری ہے، یہی کہا، لالے وہ تمہاری ہے، میرے لیے بس تم ہو میرے۔ میں نے یہ
7 سال اسے بھی بہت اذیت دی اور ہم 2 کناروں تک چلے گئے دلاور۔ جاسم نے مجھے میری بکھری ذات سمیت ہمیشہ قبول کیا اور میں نے اسے ہمیشہ تکلیف دی۔ میں جاسم کو بہت بڑا گناہ گار ہوں دلاور۔ اس شخص نے ایک دن بھی میرے رویے پر اف نہیں کی، ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن اس نے اپنی کوئی تکلیف مجھے نہیں بتائی بہت عرصے سے۔ دلاور کی آنکھوں میں نمی تھی تو ولی بھی آج پچھتاووں کی زد میں کھڑا جھلس رہا تھا۔ جاسم سائیں کو آپ کی حالت کا اندازہ ہے، تبھی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ورنہ کون یک طرفہ تعلق اتنے سال نبھاتا ہے۔ آپ ایسا نہ سوچیں، خود کو اذیت نہ دیں سائی۔ دلاور نے ٹوٹی پھوٹی ہمت بندھائی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آج ولی کی حالت بھی سب سے بدتر ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف جاسم 11 تک چاچو کے ساتھ رہا، پھر ہرمل کے ہوش میں آنے اور سٹیبل ہونے پر جس سے دونوں کی پریشانی کم ہوئی۔ اب مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس کو آپ کی ضرورت ہے، جائیں اس کے پاس۔ جاسم ابھی ہرمل کو دیکھ کر مزید افسردہ نہیں ہونا چاہتا تھا، تبھی جب نرس نے آ کر شازیل کو ہرمل سے ملنے کی اجازت دی تو جاسم بھی جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھو گے بھی نہیں؟ شازیل نے آس سے جاسم کو دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ دعا کریں جو اسے دیکھنے کو تڑپ رہا ہے یہ اسے دیکھنے کا حق دینے پر راضی ہو جائے۔ میرے دیکھنے سے اس لڑکی کے درد میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی تو فائدہ؟ آپ سنبھالیں اسے بھی، آج اسے یہیں رکھیں گے تو آپ بھی ساتھ رہیں ہرمل کے۔ جاسم نے رسان سے منع کرتے چاچو کو ہمت دلائی اور اجازت لیتے وہاں سے نکل گیا۔ شازیل نے کچھ دیر حسرت بری نظروں سے جاسم کو دیکھا، پھر وہ ہمت جمع کرتے روم کی طرف بڑھے جہاں ہرمل کو ایمرجنسی وارڈ سے یہاں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ابھی اینٹی ڈپریسنٹس دیے گئے تھے، تبھی وہ ہوش میں ہونے کے باوجود جاگی سوئی کیفیت میں تھی۔ آہٹ پر اس نے دروازے کو دیکھتے ایک نظر بابا پر ڈالی اور جس طرح مسکرا کر چہرہ موڑ گئی، شازیل اور اکزئی کو دل پر آرے چلنے کا مفہوم سمجھ آیا۔ ان ڈاکٹرز نے اگر مجھے بچا ہی لیا ہے تو آپ آ گئے مجھے مارنے۔ جب میں ناجائز نہیں تھی تو میری ماں کو سنسار کیوں کروایا آپ دونوں بھائیوں نے؟ وہ رخ پھیر کر حلق کے بل چہی کے شازیل لپک کر استقائے اور بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ ہرمل نے شدید سر کے درد کے باوجود پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں سب بتا دوں گا، میں تمہاری ہر سزا سہوں گا ہرمل۔ وہ گڑ گڑائے تو ہرمل نے حقارت بری نظر ان پر ڈالی۔ وہ شدید کرب میں تھی، ایسے ہی رہتی تو اگلی بار اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جاتی۔ میں بس اپنی ماں کا جرم جاننا چاہتی ہوں، پھر سب ختم کر دوں گی۔ اگر آپ نے یہ کہا میری ماں بد کردار تھی تو میں آپ کے سینے سے دل نکال لوں گی شازیل اور اکزئی۔ ہرمل کی لرزتی آواز اور خون خوار آنکھیں شازیل کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اتنے کرب، اتنی نفرت اور اتنے سوالوں کے ساتھ دیکھ کر سانس لے رہے تھے، یہ ایک حیرت کی بات تھی۔ نکاح پر نکاح، وہ مجھ سے طلاق چاہتی تھی، میں نہیں دینا چاہتا تھا اور اس نے ضد میں کسی اور سے نکاح کر لیا۔ پنچایت نے فیصلہ سنایا، کوئی کچھ نہ کر سکا ہرمل۔ میں نہیں چاہتا تھا تم اپنی ماں سے نفرت کرو، تبھی خود کو بد کردار کہا تاکہ تم مجھ سے نفرت کرو، لیکن اس سب میں یہ بھول گیا کہ تم جس کرب کو جھیلو گی وہ موت سے بدتر ہے۔ تم مجھے جو سزا دو کہ میں قبول کروں گا۔ میں نے تمہاری ماں سے نکاح کیا تھا ہرمل، جب اس نے دوسرا نکاح کیا تو وہ امید سے تھی۔ ہم دونوں تمہارے گناہ گار ہیں۔ آہستہ آہستہ ہرمل کی آنکھوں میں وہ نمی تیزی سے بہنے لگی جسے اندر کا سارا درد اب بہاؤ چاہتا ہو۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا لیکن ابھی بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ آپ نے سچ چھپا کر مجھے اندھیرے میں رکھا، دگنا گھٹیا جھوٹ سچ بنا کر زہر کی طرح میری رگوں میں بھر دیا۔ آپ کی وجہ سے وہ لا حاصل ہو گیا، وہ شخص جس کو سوچ کر جیتی ہوں۔ سب آپ کا قصور ہے شازیل اور اکزئی، میری ماں کے بھی آپ مجرم ہیں۔ وہ بے یقینی اور اذیت میں لرزتے ہوئے بڑبڑائی۔ شازیل کا کلیجہ منہ کو آیا، وہ آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ تھامنے کی پھر کوشش کی مگر ہرمل نے نفرت سے جھٹک دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں معاف کر دوں گی؟ میری ماں کو رسوائی کی موت مارا گیا اور مجھے یہاں نفرت کی آگ میں جلا ڈالا۔ میں نے تو سوچا تھا آپ بس ظالم ہے، بے رحم ہے، بد کردار ہے، مگر آپ تو قاتل نکلے، میری ماں کے خوابوں کے قاتل، میرے بچپن کے سکون کے قاتل۔
اس کی چیخ سن کر نرس نے اندر آنے کی کوشش کی، مگر شازیل نے اشارے سے روک دیا۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ ہرمل، میں جانتا ہوں میری سزا موت ہے، مگر میری جان، اگر یہ آخری بار بھی تم مجھے سن لو تو میں نے تمہاری ماں سے بہت پیار کیا۔ میں نے بس ضد کی تھی، اور ضد انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں اپنی انا کا غلام تھا، میں نے اسے آزاد نہ کیا اور وہ اپنی ضد میں دوسرا نکاح کر گئی۔ تمہاری ماں پاک باز تھی ہرمل، وہ گناہ گار نہیں تھی، میں گناہ گار ہوں۔ ہرمل نے آنکھیں میچ کر آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر بھرائی ہوئی آنکھیں صفاق باپ پر گاڑ گئی۔ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو میرا انصاف میری ماں کی قبر کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ وہاں جا کر یہ بات دہرائیں گے؟ شازیل نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کہوں گا، میں ساری دنیا کے سامنے کہوں گا، میں تمہاری ماں کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دوں گا۔ بس مجھے ایک موقع دے دو ہرمل۔ ہرمل نے حالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے لب کانپے مگر الفاظ نہ نکلے۔ مجھے اس شخص کے بارے جاننا ہے جس نے میری ماں سے نکاح کیا تھا، دوسرا، وہ بھی معاف کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ نکاح نامہ بھی ہے میرے پاس ان کا، میرا اور تمہاری ماں کا نکاح نامہ گم گیا تھا، سیلابی ریلا بہا لے گیا تھا وہ مسجد۔ اس شخص کا مجھے بس نام پتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شازیل نے منمناتے ہوئے بتایا تو وہ جلتی آنکھوں سے واپس تکیے سے لگتی گہرے سانس لینے لگی۔ شازیل نے نرس کو آنے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ اس وقت ہرمل کا سکون میں آنا ضروری تھا، ورنہ وہ خود کے ساتھ کچھ کر بیٹھتی۔ ایما نور بیڈ پر لیٹی فون پر کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ امیر احران یوسفزئی خاموشی سے کوئی کتاب تھامے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایما نے ہیرا کو کہا تھا جب تک وہ سونے ہی لیتی اس کے پاس کمرے میں ہی رہے، کیونکہ ایما نور کو ڈر لگ رہا تھا۔ ایما نے تنگ آتے فون تکیے کے پاس رکھا اور واش روم جانے کی نیت سے اٹھی تاکہ واپس آئے اور سوئے، مگر اس کے اٹھتے ہی قالین پر پوری سپیڈ سے چلتے لال بیگ پر نظر گئی تو ایما نور کی آنکھیں خوف سے باہر نکلی۔ اچانک ایما کی تیز چیخ کمرے کی فضا کو کاٹ گئی۔ آہ، کاکروچ! ایما نے تکیوں کی طرف اچھل کر بیڈ پر گرتے خود کو سمیٹ لیا اور پھر بھاگ کر سیدھی ہیرا کے قریب آئی۔ وہ لمحہ جان لیوا رہا جس لمحے میں ایما نور کا وجود کپ کپاتے ہوئے ڈر کے مارے ہیرا کے بازوؤں میں سما گیا۔ امیر احران کے دل پر تو جیسے دھماکے ہوئے۔ وہ جس قربت کو ترستا تھا بنا چاہے مل رہی تھی۔ اس کی سانسیں الجھ گئیں، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر نکل آئیں۔ ایما کی خوشبو، اس کے بالوں کی نرمی، وہ لرزتا وجود احران کی پلکیں بند ہوتے ہوتے رہ گئیں۔ وہ ایک پل کو بے خود سا ہو گیا۔ میں ہوں نا، ڈرے نہیں ایما بی بی، لال بیگ ہے، کوئی جنگلی جانور نہیں۔ اس کی بھاری آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر اسے چھپانے کی ناکام کوشش بھی۔ ایما نے مضبوطی سے اس کے کندھے کو پکڑ رکھا تھا۔ ہیرا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جنگلی جانور سے تو میں نمٹ بھی لوں۔ وہ ادھر ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے ہے، جلدی نکالو اسے۔ احران نے خود کو ضبط میں لایا۔ وہ مشکل ایما کو آہستہ سے الگ کر کے کمرے کے کونے کی طرف بڑھا، جوتا اٹھایا اور ایک ہی وار میں کاکروچ کو مار بھگایا، جبکہ ہیرا اتنی بہادری سے کاکروچ کلر بن کر خوشی سے مسکرائی کہ ایما تھوڑی دیر مراقبے میں جاتی محسوس ہوئی۔ ہو گیا، اب کوئی خطرہ نہیں۔ وہ پلٹ کر جوتا رکھے ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم گیا۔ جب لوٹا تو ایما کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت و ستائش کا امتزاج تھا۔ واہ ہیرا، تم لڑکی ہو کر بھی بالکل نہیں ڈری، ایما نے بے ساختہ کہا اور ساتھ ہی مسکرا دی۔ امیر احران کے لبوں پر ایک عجیب سی ادھوری مسکراہٹ آئی۔ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایما بی بی، ہمت رکھنی پڑتی ہے۔ اتنا بڑا صدمہ جھیل کر بھی آپ اس معصوم کیڑے سے خوفزدہ ہیں۔ ایما نے اس کی بات پر مزید امپریس ہو کر سر ہلایا اور پھر بے اختیار ایک بار پھر ہیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ ایما نور نے جیسے ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، حیران کے وجود میں ایک نشاہت سا برپا ہوا۔ اس کی رگوں میں خون آگ بن کر دوڑنے لگا۔ دل چاہا وہ لمحہ ٹھہر جائے، ایما کی انگلیاں یوں ہی ہمیشہ اس کی انگلیوں میں قید رہیں۔ یا میرے اللہ، یہ کیا آزمائش ہے! کوئی وسیلہ بنا دے اسے میں اپنا محرم کر لوں۔ وہ اندر ہی اندر اس لڑکی کے لیے دہل رہا تھا جب وہ پھر اس کی بازو سے لگی کھڑی تھی۔ ایما کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب بھی ڈر کے نشانات تھے، مگر ساتھ ساتھ اعتماد بھی تھا۔ تم واقعی کمال ہو ہیرا، لڑکیاں تو ذرا سا کاکروچ دیکھ کر چیخنے لگتی ہیں، اور تم ایسے پرسکون کھڑی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ احران نے ایما کی نظروں کی ستائش تکتے اپنی ہری آنکھیں چرا لی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس لمحے آنکھیں ملا لی تو دل کے سارے راز لبوں پر آ گریں گے۔
حوصلہ دکھانا پڑتا ہے ایما بی بی، ورنہ زندگی آسان نہیں رہتی، وہ بمشکل اتنا کہہ پایا۔ ایما کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور اس نے نرمی سے ہیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاش میرے اندر بھی تم جتنی ہمت ہوتی۔ اس لمس نے حیران کے اندر کی ساری دیواریں ہلا ڈالی۔ ایما نور، تمہیں کیا خبر کہ تمہاری ہمت، تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں سب کے سب میری دعاؤں میں چھپے ہیں۔ تم جسے اپنا سہارا سمجھ رہی ہو وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے۔ وہ اس نازک سی گڑیا کو بس دیکھ سکا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر ایک سرد سا سکون اوڑھ لیا۔ آپ کے اندر ہمت ہے ایما بی بی، بس موقع پر سامنے آتی ہے۔ ایما نے سر ہلایا اور پھر وہ دونوں کچھ لمحے خاموش ہو گئے۔ خاموشی کے حصار میں صرف ایک دل کی دھڑکن بہت تیز سنائی دے رہی تھی، اور وہ تھی امیر احران یوسف زئی کے دل کی۔ اب آپ سونے کی کوشش کریں ایما بی بی۔ امیر احران کا دل بوجھ میں آتا جب وہ اتنے پاس آتی۔ حالانکہ اسے ایما کو احران افریدی کی سچائی بتانی تھی، لیکن ابھی امیر احران یوسف زئی کو یہاں سے جانا ہی بہتر لگ رہا تھا، ورنہ ایما کو اس پر شرطیہ شک ہو جاتے۔ نہیں، اگر ویسا کاکروچ پھر آ گیا۔ نو ہیرا، تم میرے ساتھ سو جاؤ پلیز۔ ایما اس کی بازو زور سے تھامے منت کرنے لگی، کیونکہ ابھی بھی ایما نور کو ہر طرف غائبانہ کاکروچ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ایما نور کی کپکپاتی آواز اور ضد نے احران کو کچھ لمحوں کے لیے باندھ دیا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، مگر چہرے پر سکون کا نقاب اوڑھے۔ ایما بی بی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں یہی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور نرم لہجے میں ایما کو تسلی دی۔ نہیں ہیرا، تم میرے ساتھ ہی سو جانا۔ ایما نے مزید ضد کی۔ احران نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دل کی حالت تو جیسے ایک قیدی کی تھی جو رہائی چاہ رہا ہو، مگر تقدیر نے زنجیریں کس کر باندھ رکھی تھی۔ ایما فوراً سے جا کر بستر میں بیٹھے لحاف اوڑھ گئی، مگر اس کی آنکھیں بس ہیرا پر بے تابی سے جمی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے آہستہ سے بیٹھ گیا اور ایما کے ماتھے کے قریب ہاتھ رکھا۔ بس آپ آنکھیں بند کریں، میں یہی ہوں آپ کے پاس، جب تک آپ سو نہیں جاتی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایما نے اس بات میں سر ہلایا اور تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ احران نے ایک بار دل میں دعا کی، یا اللہ اسے سکون دے دے اور میرے دل کو صبر۔ کچھ لمحے بعد اس نے ہلکی ہلکی کہانیاں سنانی شروع کی، بالکل بچوں کی طرح، تاکہ ایما کے ذہن سے کاکروچ کے ڈر کا سایہ کم ہو۔ ایما کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، وہ آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبنے لگی۔ ایما نور، مجھے مشکل میں کیوں ڈال رہی ہو؟ احران نے اس کے ماتھے پر آئے بال انگلیوں کے کناروں کے سنگ احتیاط سے پیچھے کیے اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ بہت بے بس ہو کر وہ اس سے نظریں ہٹا گیا۔ وہ اٹھا، آہستہ سے کمبل اس پر درست کیا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ دل کی شدت ضبط سے باہر تھی۔ کیا کروں میں اب اپنے اس دل کا؟ اس شخص نے خود سے سوال کیا، پھر جیسے آنکھیں کھول لیں۔ اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازہ بند کرے سامنے ہی موجود سٹنگ لاؤنج کی طرف بڑھا اور جا کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ پھر اس نے سر پیچھے کو ٹکا کر آنکھیں واپس بند کر لی۔ ویڈیو اس وقت یشما کے پاس تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چل رہی تھی اور یشما کی آنکھیں لہو ہو رہی تھی۔ ندا کے بچے اور احران افریدی کے ڈی این اے کے سیمپلز کی رپورٹ کل رات تک آنی تھی، جبکہ پنچایت میں تیمور خان کو بھاری ہرجانے کی سزا ہوئی تھی۔ عزیز خان نے پنچایت میں درخواست کی تھی کہ تیمور خان نے صرف یہ جذباتی طور پر کیا، جبکہ ابھی ندا کا معاملہ الگ رکھا گیا تھا، جس کی مکمل تحقیقات کے بعد اگر تیمور مجرم نکلتا تو پھر اس کی مزید سزا کا تعین کیا جاتا، جبکہ جرگے سے فارغ ہو کر عزیز خان وہ ویڈیو لے کر سیدھا نگہبان آیا تھا۔ یشما کا درد اور اس کی تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اب تو یقین آ گیا نا تمہیں، ندا کی موت سے تیمور خان کا کوئی تعلق نہیں، عزیز خان نے جیسے سر اکڑا کر کہا، جس پر یشما نے خونہار نظروں سے عزیز خان کو دیکھا۔ تیمور خان نے اپنی منگیتر جوئے میں ہاری، یہ گناہ ابھی باقی ہے عزیز خان، کہ مت سمجھنا کہ تیمور خان صرف بھاری ہرجانے پر بچ جائے گا، ابھی بہت سے حساب ہوں گے۔ وہ متنفر تھی، اس سے زیادہ ٹوٹی ہوئی کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے کرتوت دیکھنے کے بعد اندر سے مر سی گئی، پھر بھی ذرا جو اس کی آواز لرزی ہو۔ عزیز خان کے چہرے پر رنگ سے لہرائے، وہ سمجھ رہا تھا اب جان چھوٹ گئی، لیکن یشما کی بات اسے تیش و خوف ساتھ دلانے کا موجب بنی۔ اگر تم اب بھی باز نہ آئی تو پھر جرگے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم تیمور خان کی ملکیت ہو۔ یہ بات تم دباؤ گی تو میں بھی تمہاری عزت رکھوں گا یشما، ورنہ تکلیف دونوں طرف ہوگی۔
फैसला तुम्हारा है और तुम जानती हो कि जुए में हारी औरत का अंजाम निदा जैसा होता है, तो संभल जाओ। अजीज खान ना सिर्फ उठा बल्कि उसने यशमा को सीना तान कर धमकी दी। और ये धमकी दरवाजा खोलकर अंदर आते जासिम ने सुनी। वो भी ही पहुंचा था। अजीज खान ने आहट पर पलटते जासिम और अगजई को देखा। किस बात की धमकी दे रहे हो तुम अजीज खान? जासिम को अपनी तरफ बढ़ता देखे अजीज खान के माथे की शिकने बढ़ी। जासिम मुंह मत लगे इस शख्स के। यशमा ने उठकर जिससे मामला संभालना चाहा। नहीं, मुझे इससे पूछ लेने दो कि इसने जुर्रत भी कैसे की तुम्हें धमकाने की। जासिम का लहजा फाड़ खाने वाला था और अजीज खान को अब गायब होना ही आफियत लगी। जासिम ने पूरी कुव्वत से इस नर्स आदमी का गिरेबान पकड़ा, जिससे वो झटक कर छुड़वा गया। खून बहा में गया तुझसा आदमी अब मुझसे हिसाब लेगा। अपनी औकात में रह समझे, तू कभी था और अगजई का मुअज़्ज़ज़ खून उनका वारिस खान, पर अब तेरी टके की औकात नहीं। बड़ा आया मुझसे हिसाब लेने वाला। अजीज खान के ये अल्फाज जैसे पिघले शीशे की तरह यशमा और खुद जासिम के कानों में उतरे। निकल जाएं आप अभी के अभी यहाँ से, मैं कह रही हूँ। गेट आउट अजीज खान। आपको जवाब अब मैं दूसरे तरीके से दूंगी। यशमा खुद आगे बढ़ी और पहली बार शायद वो किसी पर हफीफ सा चीखी। अजीज खान ने एक हकारत भरी निगाह दोनों पर डाली और फंकारता हुआ बाहर निकल गया, जबकि जासिम बिल्कुल साकिन शायद इस शख्स के कहे अल्फाज में ही कैद हो गया। जासिम, इस फजूल आदमी की बातों के बारे सोचने की भी जरूरत नहीं। वो पलटकर जासिम की तरफ आई और उसकी हालत भाम कर यशमा खौफजदा हुई, क्योंकि जासिम की इंसल्ट की थी अजीज खान ने। तुम मेरे लिए उस पर चीखी यशमा? वो जवाबन चीखने की बजाय बदहवासी से ये पूछेगा यशमा ने नहीं सोचा था। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने आपकी इंसल्ट की, मैं मार भी डालती उसको, पर मैं ऐसी चाहकर भी नहीं। मेरी वजह से इंसल्ट की उस आदमी ने आपकी। मैं जल्द पूरे इलाके के सामने आपको खून बहा से आज़ाद कर देती हूँ। ये तकलीफ दे है, मुझे शदीद अफसोस है अपने किए पर। प्लीज़ आप उसकी बातें सोचें भी मत। मैंने इस हाल पर पहुंचाया आपके वकार को, मैं ही इस हाल से आज़ादी दिलाऊंगी कि मेरा वादा है आपसे। वो यूं थी जैसे अजीज खान उसकी इंसल्ट करके गया हो। वो जो सोच रही थी जासिम का सामना कैसे करेगी, वो तक भूल गई। ये भी ना सोच सकी कि उसकी ये कैफियत जासिम को उलझन में डाल देगी। इस शख्स को कुछ ना भी पता हुआ तब भी वो भांप लेगा। मुझे तुम्हारे चीखने को सुनकर अपनी इंसल्ट याद ही नहीं रही, तो उस पर सुकून हो जाओ। जब याद आए तो तब हिसाब भी ले लूंगा तुमसे। जासिम ने दोनों हाथ बढ़ाते यशमा की बहती आंखों को पूंछते इसी इम्प्रेस हुए अंदाज में वाजिया कर दिया, जबकि यशमा समझ ना पाई ये हुआ क्या है। टनटना। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? यकीनन अच्छी लगी होगी। कुछ आपको मज़ीद पास्ट बताया मैंने वली और जासिम के रिश्ते के बारे में, यकीनन आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। कैसी लगी ओवरऑल एपिसोड ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। जो 2 स्नेक दिए थे वो कल वाली एपिसोड में आएंगे, क्योंकि आज वाली एपिसोड में वो नहीं थे, तो मैंने अगले दिए थे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।